اس وقت ہاؤس آف لارڈز کے ممبر لارڈ نذیر احمد. لارڈ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. لارڈ صاحب جو بیرونس نارتھ اوور کی میں نے اسٹیٹمنٹ پڑھی ہے 4.6 ملین پاؤنڈز کی، کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل درست ہے جی. یہ سوالات میں نے 2 ہفتے پہلے ہاؤس آف لارڈز میں اٹھائے تھے، اور اگر کسی کو کسی قسم کا شک ہے تو وہ انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. یہ 20 نومبر 2013 کے بیرونس نارتھ اوور کے جو جواب ہیں اس میں 5 سوالات تھے. ایک منٹ لارڈ صاحب، مجھے آپ کی آواز جو ہے نا بڑی ٹوٹ کے آ رہی ہے. میں دوبارہ آپ کو میں لائن پہ لینے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کا دوبارہ میں فون ملانے کی کوشش کرتا ہوں. اس میں 2 خبریں بڑی اہم ہیں یہ جنگ کے جواب میں. ایک انہوں نے کہا جنگ اور جیو کے ترجمان کے مطابق ادارے کے منتظم، یعنی منتظم کون ہے؟ جو اس کا روح رواں ہے. منتظم کون ہے؟ میر شکیل الرحمان. ادارے کے منتظم نے جہانگیر صدیقی صاحب کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے بارے میں سابق حکومت کے ذمہ داروں سے کہا تھا، اور موجودہ حکومت کے ذمہ داران سے بھی کہا تھا کہ آپ اس پر ایک ہائی لیول کمیٹی بنوائیں جو پورے معاملے کا جائزہ لے. لیکن پچھلے دور میں بھی یہی آواز آتی رہی. اور اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ جہانگیر صدیقی کے HSBC بینک کی شاخیں خریدنے کی اجازت اس لیے نہیں دی گئی کہ ان کی ایک اور منسلک کمپنی ایسگارڈ 9 جو JS بینک کی اونر نہیں، اس کے خلاف SEC نے انکوائری کئی سالوں سے زیر التوا ہے. اور جنگ کے منتظم نے SECP سے کہا تھا کہ آپ انکوائری میں انصاف کر دیں پلیز، اور ایسگارڈ 9 کو بھی سننے کا موقع دیں. ایسگارڈ 9 کو بھی سننے کا موقع دیں. اور اس سے پہلے کیا ہوا تھا میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. میر شکیل الرحمان صاحب تو اس وقت دبئی میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں پروگرام. لارڈ نذیر دوبارہ میرے ساتھ ہیں. لارڈ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی لارڈ صاحب آپ بتائیں مجھے. یہ بالکل درست ہے جی جو آپ نے فرمایا، ایگزیکٹ وہی الفاظ ہیں. بیرونس نارتھ اوور کے 20 نومبر 2013 کے جو میرے 5 سوالات تھے ڈسٹرکٹ کے پیسے کے حوالے سے، مجھے ایکچولی حیرت اس بات کی ہے کیونکہ لاسٹ ٹائم آپ نے پروگرام میں 9.5 لاکھ کا مینشن کیا تھا جو 1 سال پرانا جو ہے وہ انفارمیشن تھی. اب تک 4.6 ملین میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن کو دیا گیا ہے. اب مجھے جو خدشات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ پیسہ میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن کو بغیر کمپٹیشن کے ڈائریکٹلی وداؤٹ کسی اور کو اس میں جو ہے وہ انہوں نے نہ تو کنسلٹ کیا نہ ہی کسی سے پوچھا ان کی ایکسپرٹیز. لیکن آئی تھنک میں بڑا کوشچن ہے مبشر لقمان صاحب پاکستان کے لیے. سچی بات یہ ہے کہ لندن سے بیٹھ کے برٹش سٹیزن بھی ہوں اور برٹش گورنمنٹ کا شکر گزار ہوں کہ جو یہ پیسے یہ 90,000 ٹیچر ٹریننگ، 4 ملین چلڈرن جو اسکولوں میں جائیں گے، 20,000 کلاس روم خیبر پختونخوا میں بنانے کے لیے. لیکن میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن کو پیسے دینے کا کیا مقصد ہے، یہ میں ایکچولی ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ ڈلیور کیا کرتے ہیں. اب میرا تجربہ اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ جیو اور جنگ اخبارات نے مجھے پہلے رابطہ کیا تھا کہ وہ امن کی اشعار کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ جب تک کشمیریوں میں امن کی بات اور اشعار کی بات جو ہے یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کا ہندوستان سے تعلق ہے. لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ اور پاکستان کے کورٹس کہاں ہیں جو یعنی اتنا بڑا معاملہ کہ بھائی ایک آپ کی سوچ جو پاکستان کی سوچ جو لوگ یعنی آپ کو پتہ ہے جیو کا جو ایڈورٹائزمنٹ آتا ہے ذرا سوچئے، یعنی یہ پیسہ ذرا سوچنے کے لیے کہاں پہ ایجوکیشن اگر کسی نے کسی کو دینا تھا تو اور بھی ٹی وی چینلز ہیں جس کو پاکستانی لوگ دیکھتے ہیں. انہوں نے 2 چینلز کو دیے، اور پتہ ہے ان 2 چینلز کو 32 ہزار روپیہ، ایک کو تو 32 ہزار روپیہ دیا، دوسرے کا مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا. تو یہ یعنی آپ کو، اور اس میں 4.6 کا کیا بنتا ہے اور کتنے بنتے ہیں یہ اس کا مطلب یہ ہوا لارڈ نذیر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنگ اور نیوز نے اپنے اخبار میں یہ جو جواب لکھا یہ جھوٹ پہ مبنی ہے. 9,50,000 کا
میں جھوٹ نہیں کہنا چاہتا ہوں، اس قسم کی لینگویج وہ یوز کرتے ہیں جی۔ یہاں کے جو ان کا اخبار اور ٹی وی جس طریقے سے میرے خلاف لوگوں کو بریفنگ دے رہے ہیں اور ویڈیو نقلی بنوا کے کچھ لوگ جو ہیں اس میں اور بھی انوالو ہیں، یہ تو خیر اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ وہ سچ نہیں بولتے، اور سچ اب وقت آ گیا پاکستان کی عوام جو سچ نہیں بولتا لارڈ نذیر وہ کون ہوتا ہے؟ وہ جھوٹا ہوتا ہے نا جو سچ نہیں بولتا۔ میں جیسے میرا نام میر نہیں ہے، وہ میرا نام نذیر ہے، میر وہ جعفر بھی تھا، میر وہ کیا نام تھا دوسرے کا؟ صادق میر صادق اور جعفر تھا، میں نذیر میرا نام ہے۔ اللہ کا شکر ہے میں پاکستان کی محبت کرتا ہوں اور پاکستان کو ڈیفینڈ بھی کرتا ہوں، کبھی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا پاکستان کو نقصان پہنچے، اور وہ حقائق آپ کے سامنے لاؤں گا جو انشاءاللہ ابھی تو کمیٹی میں جائیں گے اور اس کے بعد وہ پارلیمنٹیرین کے اندر جو گیا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی پوری ہوگی، میں آپ کو تسلی دیتا ہوں۔ لارڈ نذیر تھینک یو فار بینگ ود اس۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میر حضرات ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں، میں تو جینڈر بیسڈ اس میں نہیں جاتا یا ذات بات برادری کے اس میں نہیں، میں انسان کی قدر کرتا ہوں، اور خاص طور پہ جو مسلمان ہو وہ انتہائی قابل قدر ہے ہمارے لیے۔ لیکن ایک اور جھوٹ کہ جہانگیر صدیقی ایچ ایس بی سی کی شاخیں خریدنے کی اجازت اس لیے نہیں دی گئی کہ اس کی ایک اور منسلک کمپنی زیر ایس گارڈ 9 ہے جو جے ایس بینک کی انہوں نے اس کے خلاف ایس سی سی پی میں ایک انکوائری کئی سالوں سے زیر التوا تھی۔ کئی سالوں سے یہ کیوں زیر التوا تھی، اور کیوں جنگ کے منتظم نے ایس سی سی پی کو فون کر کے کہا کہ اس کے ساتھ انصاف کریں؟ وہ انصاف کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے جہانگیر صدیقی کے خلاف خبریں کس نے چھاپی۔ نیوز اخبار دیکھیں، December 10, 2010 کا نیوز اخبار، اور وہ کیا کہتا ہے؟ The share price of Jahangir Siddiqui and Company Limited JSCL lost 7.8% on Thursday following news that arrest warrants were issued against the group chairman and his name was put in the ECL یعنی ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اوپر ان کا نام ڈال دیا گیا۔ اور پھر آگے لکھا ہے فلیگ شپ کمپنی آف جی ایس گروپ شیڈ ₹1 اینڈ کلوزڈ ایٹ ₹11.74 بلا 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 بلا۔ یہ آگے بڑا اس کے متعلق ایک نیوز نے دی خبر۔ پھر جنگ نے کیا خبر دی یہ پڑھنا پڑے گا بھائی۔ کارپوریٹ سیکٹر میں انسائیڈ ٹریڈنگ کے ذریعے جی ایس گروپ نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ کیا۔ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن نے اپنی ایک تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف کیا کہ ایس گارڈ نامی کمپنی نے ایس گارڈ 9 لمیٹڈ نے انسائیڈ ٹریڈنگ کے ذریعے شیئرز کی قیمت جو اپریل 2007 میں ₹22 تھی سے جولائی 2007 میں 132% مصنوعی طور پہ اضافہ کر کے ₹53 پہ پہنچا دیا گیا، اور اس طرح نومبر 2007 سے اپریل 2008 تک قیمت میں مصنوعی طور پہ 174% کا اضافہ کر کے اربوں روپیہ کمایا۔ اور اس رپورٹ کے مطابق جی ایس گروپ اور اس کے ڈائریکٹرز لائف سیکیورٹیز اور عزیز فدا حسین بروکریج ہاؤسز کے ذریعے جو 25 کروڑ شیئرز کی کراس ٹریڈنگ ہوئی وہ اس میں بھی ملوث ہیں۔ یہ رپورٹ دسمبر 2008 میں مکمل ہوئی لیکن اس پر کوئی کارروائی نہیں ہو سکی۔ اس رپورٹ کی تیاری میں کئی افسران تبدیل ہوئے، کئی افسران نے خاموشی سے ایس سی سی پی کو چھوڑ دیا۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ جنگ ایکسپوز کر رہا ہے، اور اس کے بعد اپنے جواب میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے فون کر کے جنگ کے منتظم نے یہ کہا اس کے ساتھ انصاف کر دو۔ کیوں؟ سڈنلی جہانگیر صدیقی کے یعنی جہانگیر صدیقی جو اس پورے یعنی کہانی کے دولہ ہیں، اور ان کے صاحبزادے کی شادی میر شکیل الرحمان کی صاحبزادی سے انجام پا جاتی ہے دبئی کے اندر۔ وہی شادی جس پہ سپوزڈلی کروڑ روپیہ خرچ کر کے تمام انڈینز کو بلایا گیا وہاں پہ، اور اس کے بعد یکا یک جہانگیر صدیقی ایک اچھے آدمی ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے فونز ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ بینک ان کو دے دو، اس کی شاخیں اس کو دے دو۔ لیکن یہ کہانی ابھی باقی ہے، اور اس میں بہت گھنونے چہرے آگے سامنے آ رہے ہیں۔ ابھی اس بریک کے بعد میں آپ کو اور بھی چہروں سے بات بھی کراؤں گا اور آپ کو تفصیلات بھی بتاؤں گا۔ ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ کہتے ہیں کہ بڑے لوگ ہی بڑے اداروں کو تباہ کرتے ہیں، اور بڑے ادارے اور بڑے لوگ مل کے ملکوں کو تباہ کرتے ہیں۔ یہی کچھ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ مجھے بہت دن سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار
نہ کرو تمہیں بڑا خطرہ ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو ہو جائے یار، پھر کر لے ایک دفعہ جس نے بھی جو کرنا ہے. اوپر اللہ تعالیٰ ہے اور اس کی ذات ہے، جو اس کو منظور پھر وہی ہوگا. لیکن سچ کو آنچ نہیں، سچ تو بولنا ہے. یہاں پہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ریٹائرڈ ایڈمرل فصیح بخاری، سابق چیئرمین نیب، یہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں. آپ کو میں ایک بات بتاؤں پہلے ساروں کو کہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ مبشر لقمان کا ایک بظاہر ایک کام ہے یا وہ ایک اینکر ہے. اب مبشر لقمان اور بھی 4 جگہوں پہ کام کرتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ کہیں پہ اپنی پوزیشن، اپنے ادارے کی پوزیشن، اپنا وزٹنگ کارڈ اس کو نیگیٹو انفلوئنس میں اپوائنٹ کرتا ہے. اور پھر وہ نیگیٹو انفلوئنس کس طرح ہوتا ہے؟ وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کو جب ایک تھانے دار ہے، آپ کی مرضی کا کام نہیں کر رہا، آپ نے اس تھانے دار کے متعلق پروگرام کیے، دبا کے وہ اس کو سسپینڈ کرایا، اس کو ہٹوایا اپنے راستے سے، اور اس کے بعد اب 4 اور تھانے داروں کے نام آپ نے دینا شروع ہو گئے کہ یہ اچھے ہیں، یہ اچھے ہیں، ان میں سے یہ 2 بہت برے ہیں، ان کے خلاف رپورٹ ہے. اب وہ جو اپوائنٹ کرنے والے ہیں وہ ایک پبلک پرسپشن کے اوپر، کیونکہ وہ بن رہی ہوتی ہے اخبار میں خبر آنے سے، اس کے بعد اس کو اپوائنٹ کر دیتے ہیں وہاں پہ. اب اس تھانے میں مبشر صاحب بیٹھ کے کسی کی بھینس اٹھا رہے ہیں اور کسی کی گاڑی نکال رہے ہیں اور کچھ بھی کر رہے ہیں. یہ ہوتا ہے کام اوپر کے لیول پہ. ایڈمرل فصیح بخاری ویل بیئر می آؤٹ، چیئرمین نیب رہ چکے ہیں. ایڈمرل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. ایڈمرل صاحب، جو میں نے بات کہی کہ بڑے لوگ، بڑے ادارے اپنے من پسند لوگ اوپر لگواتے ہیں پوسٹ پہ، جس میں ایون نیب کی پوسٹ بھی شامل ہیں، کیا یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ I would not like to comment on that. مباشر اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، حکومت اپوائنٹمنٹس کرتی ہے، کس وجہ سے کرتی ہے، that is something that the governments must answer, politicians must answer. رائٹ. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اوپر زور ڈالا گیا جب آپ نیب کو ہیڈ کر رہے تھے کہ محمد علی فارمر چیئرمین ایس ای سی پی کو آپ فوری طور پہ ای سی ایل کے اوپر ڈال دیں، ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اوپر ڈال دیں، کیا یہ صحیح بات ہے؟ پریشر ڈائریکٹلی پریشر نہیں، بٹ وی ہیڈ اے پرابلم ود ان نیب. سر اردو میں بات کریں گے ہم، سر پلیز. ہاں خیر، اردو از ناٹ مائی اسٹرانگ لینگویج. جی سر، یہ اردو ہمارے ملک کی زبان ہے. ہاں آفیشلز تھے جی جن کے ذریعے انفارمیشن جاری تھی کچھ سیکشنز آف دا پریس کے ہاتھ میں، اینڈ دیٹ واز، اس سے بہت پریشر آتا تھا کہ جی جب بھی کوئی امپورٹنٹ ڈیسیجن لینا ہوتا تھا تو وہ پہلی کوئی اسٹوری چھپ جاتی تھی پریس میں، اور وہ بلکہ ہمارے جو ڈاکیومنٹس تھے ان کی کاپیز بھی وہ پبلش کرتے تھے اپنے اخباروں میں. یعنی چوری ہوتی تھی آپ کے دفتر سے؟ پریشر ہوتا تھا، چوری ہوتی تھی آپ کے دفتر سے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل یہ ہوتی. رائٹ. اب وہ سٹوریز اس ٹائپ کی ہوتی تھیں، جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے پاس یہ نیوز کی ایک سٹوری ہے 5/17/2013 کی کہ طاہر محمود اپوائنٹڈ ایس سی سی پی ایکٹنگ چیئرمین، یعنی ابھی اس کے اپوائنٹ ہونے سے پہلے، یعنی ابھی ایس آر او نہیں آیا، اور یہ سٹوری اگر آ رہی ہے کہ دا فیڈرل گورنمنٹ ہیز اپوائنٹڈ، یا اس سے پہلے دے ہیو ڈیسائیڈڈ کہ ٹو اپوائنٹ طاہر محمود ایز ایکٹنگ چیئرمین آف سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، اور یہ تو ایک سٹیٹمنٹ اس پہ ایشو ہو گئی. لیکن اس سے پہلے اگر آپ ایک جنگ دیکھیں اپریل 22/2012 کا، تو اس میں ہے کہ وزارت خزانہ نے اس اہم عہدے کے لیے ایس سی سی پی کے سینئر کمشنر طاہر محمود کا نام وزیر اعظم سیکریٹریٹ کو بھجوا دیا، کیونکہ ان کا ایس سی سی پی کا ہی تمام کریئر ہے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے شازیب علی اور خالد مرزا کے نام بھی بھجوائے گئے ہیں. یہ سٹوریاں پرسپشنز چینج کرنے کے لیے ڈالی جا رہی تھیں، اور پھر اوپر سے کلوایا جا رہا تھا کہ اب تمہارا راستہ آسان ہو گیا، اب طاہر محمود کو چیئرمین بنا دو. از دیٹ رائٹ؟ آئی کی ناٹ کامنٹ. ان کی بیک گراؤنڈ ان کی اپوائنٹمنٹ کا مجھے نہیں پتا ہے، بٹ جو آپ نے سوال کیا تھا محمد علی صاحب کا، ان کے بارے میں کافی پریس میں بھی آ رہا تھا، اور نیب کے اندر بھی ایک جونیئر لیول پہ انکوائری چل رہی تھی. آپ نے مجھے فون پہ یہ بھی بتایا تھا کہ ہر روز آپ کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا تھا جنگ اور نیوز کے اندر جھوٹی خبریں لگا کے، کیا یہ صحیح ہے؟ وہ میرے خلاف، آپ کے خلاف؟ وہ میرے خلاف بہت پریشر آ رہا تھا فرام دا جنگ نیوز گروپ. آپ نے آپ کے خیال میں کیوں کر رہے تھے وہ یہ؟
یہ تو پھر آپ میر خلیل الرحمان سے پوچھیں. میر خلیل الرحمان سے But, پوچھنے کے لیے تو مجھے مرنا پڑے گا, وہ اوپر جنت میں ہے. میں شکیل الرحمان صاحب میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. جی سوری. بٹ محمد علی کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ میں خود جا کے ان سے ملاقات کی, میں نے, وہ بھی آئے تھے دفتر, اور میں نے کافی ان سے گفتگو کی تھی. اینڈ آئی فاؤنڈ ہم ٹو بی a strong regulator. He had a vision CCP کے لیے, and he was a strong regulator. آپ نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ آپ کے اوپر یہ پریشر ڈالا جا رہا تھا ان دو اخبارات کی طرف سے کہ آپ دو منتخب وزیر اعظم کو, وزرائے اعظم